میری عمر اس وقت 44 ایئر ہے اور میں انڈیا پاکستان کی سیکنڈ جنریشن میں شمار ہوتا ہوں۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر جیسا تنازع جو ایک تندور کی طرح جل رہا ہے مسلسل، وہ ہم اپنی تیسری نسل کو آگے پہنچا کے جائیں، یا اس کا کوئی قابل عمل حل ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، ہم ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ کشمیر کا مسئلہ ابھی زندہ ہے، اور جب تک یہ مسئلہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا، تب تک ہم اس مسئلے کو بنیاد بنا کر کشمیریوں کی اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ راگ ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا پانی زیادہ تر کشمیر کے دریاؤں سے ہو کر آتا ہے، اور اگر اس پر کسی مخالف قوت کا جیسے انڈیا کا یک طرفہ قبضہ ہو جائے تو یہ پاکستان کے لیے نہ صرف سیاسی بلکہ معاشی اور زرعی مسائل بھی بنا سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور دو نیوکلیئر پاور کے درمیان کوئی ایسا ایشو جو دونوں کو جنگوں کی طرف لے کے جا سکتا ہو تو وہ پورے خطے کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم ہر 5 فروری کو اخلاقی اور سیاسی حمایت کا اعادہ تو کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنلی معاملات ہمدردی اخلاقیات کی بنیاد پر نہیں بلکہ پاور کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو 2 اگزامپل دیتا ہوں کہ کشمیر جب پاکستان کا اور انڈیا کی پارٹیشن ہوئی تھی تو یہ اصول یہ طے ہوا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ، اور جن میں انڈین ہندوؤں کی اکثریت ہے اور وہ انڈیا کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں تو وہ ادھر الحاق کر لیں۔ کشمیر کا راجہ ہندو تھا، اکثریت مسلمانوں کی تھی، اصولاً الحاق کشمیر کا پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن کشمیر کا راجہ ہندو تھا، اس نے انڈین گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی، اپنے الحاق کی، تو اس کو بنیاد بنا کر انڈین فورسز نے کشمیر کو آکوپائی کر لیا، جس کو طاقت کی بنیاد پر آدھا کشمیر ہم نے چھینا، اور آج تک دونوں ممالک طاقت کی بنیاد پر آدھے آدھے کشمیر پر اپنا قبضہ، اپنا اختیار جمائے بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف حیدرآباد دکن کی ریاست میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، راجہ مسلمان تھا، اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی بات کی تو انڈین فورسز نے اس پر قبضہ کر لیا، اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ جی اکثریت ہندوؤں کی ہے اور وہ ہندوستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ اور آج تک حیدرآباد دکن طاقت کی زور پر ہندوؤں نے، انڈیا نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں اگزامپل ثابت کرتی ہیں کہ طاقت ہی بنیادی اصول ہے قوموں کے درمیان فیصلہ کرنے کے حوالے سے۔ پاور سپیکس ٹو پاور، کبھی بھی کمزور قوم کسی طاقتور قوم کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے منصفانہ معاہدہ نہیں کر سکتی۔ وہ محکوم اور حاکم کے درمیان کبھی بھی منصفانہ معاہدہ نہیں بن سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا طاقت صرف عسکری طاقت ہے؟ کیا ٹینکوں کا چلنا، ٹینکوں کا، ہوائی جہازوں کا ہونا ہی اصل طاقت ہے؟ نہیں، آج کے دور میں طاقت معاشی طاقت بھی ہے، دو طرفہ تعلقات کا مضبوط ہونا بھی ایک طاقت ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہونا بھی طاقت ہے، تجارت اور اس طرح کے باہمی امور میں ہمانگی ہونا بھی طاقت ہے، عوام کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا اور مسلسل تعلق ہونا بھی طاقت کی علامت ہے۔ تو جب سارا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ طاقت کی بنیاد پر حل ہونا ہے تو کیوں نہ طاقت کو ایک نیا زاویہ دیا جائے، کیوں نہ انڈیا پاکستان کے درمیان تعلقات کو نارملائز کیا جائے، کیوں نہ انڈیا پاکستان کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جائے۔ جب منڈیاں آپس میں جڑتی ہیں تو پھر جنگ بہت مہنگی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور امن بہت سستا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب امن ہوتا ہے تو ترقی اور خوشحالی آتی ہے، اور ترقی اور خوشحالی ہی اصل آزادی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک آزاد پیس آف لینڈ ہے لیکن وہاں کے مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں تو پھر بھی آپ آزادی کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو آزادی کو اگر انجوائے کرنا ہے تو خوشحالی ہونا لازمی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کشمیر کو ایک عسکری بفر زون نہ بنائیں
بلکہ اس کو تجارت کا زون بنائیں، اس کو باہمی روابط کا زون بنائیں۔ اس کشمیر کا مسئلہ اگر بندوق یا طاقت کی بنیاد پر حل ہونا ہوتا تو آج تک یہ حل ہو چکا ہوتا۔ اب ذرا طاقت کے زاویے بدل گئے ہیں، دنیا کا انداز بدل گیا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ طاقت کے ہی ذریعے، لیکن طاقت کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔